السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ کہانی سنگ گراگی تیسری قسط پیش خدمت ہے۔ اد کھلے بریف کیس میں سے اس نے ایک طے شدہ کاغذ نکال کر اس خوبرو عورت کی جانب بڑھا دیا۔ جب وہ مذکورہ کاغذ کو بریف کیس میں سے نکال رہا تھا تو میری نگاہ ایک لمحے میں بریف کیس کے اندر جھانک آئی۔ اس نیم و بریف کیس میں نے ہیجان خیز نظارہ دیکھا۔ وہ لمحے بھر کو خاموش رہنے کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بولا، بریف کیس نوٹوں کی گڈیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اتنی بڑی رقم کو یکجا دیکھ کر میرے اندر ہلچل مچ گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا گڈیوں کی صورت میں وہ کل کتنی رقم ہوگی، مگر اس وقت بڑی شدت سے میرے دل میں یہ خواہش انگڑائیاں لے رہی تھی کہ کیسے بھی ہو مجھے یہ دولت حاصل کرنی چاہیے۔ وہ سانس لینے کے لیے متوقف ہوا تو میں نے کہا، چنانچہ اس دولت کے حصول کے لیے تم سحر بخاری کے بنگلے میں گھس گئے؟ وہ سنی انسنی کرتے ہوئے اپنی ہی دھن میں بولتا چلا گیا، وکیل صاحب، دولت کسے اچھی نہیں لگتی؟ مجھے اس وقت نوٹوں کی وہ گڈیاں کچھ زیادہ ہی اچھی لگ رہی تھیں۔ میرے ذہن نے کہا کہ اس بھلی شے کو فوراً حاصل کر لینا چاہیے۔ ذہن کے فیصلے پر فوری عمل ممکن نہیں تھا۔ اتنے افراد کی موجودگی میں اگر میں چھینا چھپٹی کی کوئی کارروائی کرتا تو جلد یا بدیر گرفت میں ضرور آ جاتا۔ پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ اسی وقت شکور صاحب نے آواز دے کر مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ ڈگی کا مسئلہ میں نے حل کر دیا تھا، لہٰذا دوبارہ اس طرف جانے کا سوال ہی نہیں تھا۔ میں نے شکور صاحب کی بات سنی۔ اس دوران سحر بخاری اپنے گاڑی کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ وہ گاڑی جس کی پیسنجر سیٹ پر ایک طرح دار حسینہ براجمان تھی۔ سحر کی بیوی نے پتہ نہیں اپنا نام نازنین کیوں رکھا تھا۔ ایسا نام تو گاڑی میں بیٹھی اس جیسی عورتوں کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کے تبصرے نے بڑے واضح انداز میں مجھے بتا دیا کہ وہ مقتولہ نازنین کا بھی صورت آشنا تھا۔ اس کے باوجود بھی میں نے پوچھ لیا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ طرح دار حسینہ سحر بخاری کی بیوی نازنین ہی ہو؟ نہیں جناب، وہ قطعیت سے بولا۔ نازنین ایک دو مرتبہ گاڑی میں بیٹھ کر سحر بخاری کے ساتھ ہماری ورکشاپ میں آ چکی ہے، لہٰذا میں اس دلکش عورت کو نازنین ہرگز نہیں سمجھ سکتا۔ اچھا خیر، آگے بتاؤ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا، سحر بخاری کے جانے کے بعد میں مسلسل رقم سے بھرے ہوئے بریف کیس کے بارے میں سوچتا رہا۔ ذہن میں جب ایک ہی سوچ گھر کر کے بیٹھ جائے تو انسان اس کے زیر اثر کوئی قدم اٹھانے پر مجبور ہو ہی جاتا ہے۔ میں بھی اس فیصلے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ کثیر رقم حاصل کرنے کے لیے مجھے سحر بخاری کے بنگلے میں گھس جانا چاہیے۔ وہ ذرا دیر کو خاموش ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں ان لمحات میں شیطان کے زیر اثر آ گیا تھا۔ میری اپنی سوچ اور عقل پر اس کا قبضہ تھا، لیکن اس وقت میں یہ سب کچھ سوچنے کے قابل نہیں تھا۔ شیطان مجھے آسانیاں دکھا کر اس کام کے لیے اکسا رہا تھا۔ وہ بنگلہ اور اس کی لوکیشن میری دیکھی بھالی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں بآسانی اس رقم کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ پھر میں سحر بخاری کے بنگلے میں چوری کی نیت سے گھس گیا۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور خاموش ہو گیا۔ ہارا ہوا جواری اور پٹا ہوا کماری اس قسم کی آہیں بھرنے کی بجائے اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ویسے حضرت انسان بڑی دلچسپ مخلوق ہے۔ یہ اپنی اکثر کوتاہیوں اور حماقتوں کو شیطان کے کھاتے میں ڈال کر بریوزما ہو جاتا ہے۔ شیطان کے وجود اور اس کی شیطانیوں سے انکار تو ممکن نہیں، لیکن اولاد آدم کی حد سے بڑی ہوئی الزام تراشیوں پر وہ بھی انگش بدندہ رہ جاتا ہوگا۔ میں نے ضروری کاغذات اور وکالت نامے پر ملزم شاکر کے دستخط لیے اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، میں نے سب کچھ کھول کر آپ کو بتا دیا ہے۔ مجھے یقین ہے آپ مجھے اس مصیبت سے نکالنے کی پوری کوشش کریں گے۔ میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ میں تمہیں انصاف دلانے کے لیے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کروں گا۔ پھر میں نے اسے تشفی امیز انداز میں مصافحہ کیا اور اسے تھانے کے حوالات میں چھوڑ کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے عدالت میں چالان پیش کر دیا۔ استغاثہ کی طرف سے میرے موکل کے خلاف بڑا مضبوط کیس دائر کیا گیا تھا۔ اس کے مطابق ملزم شاکر ایک بہت ہی خطرناک شخص تھا۔ 11 جنوری کی رات وہ چوری کی نیت سے مقتولہ نازنین کے بنگلے میں گھسا۔ یہ بنگلہ اس کے لیے اجنبی نہیں تھا، وہ پہلے بھی یہاں آ چکا تھا۔
لہٰذا وہ بنگلے کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ اسی واقفیت کے باعث اسے معلوم ہوگا کہ قیمتی زیورات اور رقم کہاں رکھی ہے۔ چنانچہ وہ سیدھا اسی بیڈ روم میں پہنچا جس کے اندر موجود سیف تجوری میں طلائی زیورات کے ڈبے اور نقدی رکھی تھی۔ استغاثہ نے ملزم کو ایک عادی اور ماہر چور بتاتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ اسے سیف کھولنے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس نے وہاں رکھی ہوئی 1.5 لاکھ کی کثیر رقم اور طلائی زیورات کے باکس نکال لیے، مگر یہاں پر اس کی قسمت ساتھ چھوڑ گئی۔ حالات کی ایک دشمنانہ کروٹ نے اس کی راہ کھوٹی کر دی۔ مذکورہ بیڈ میں مقتولہ نازنین سو رہی تھی۔ جب ملزم اپنا کام کر کے وہاں سے رخصت ہونے لگا تو اچانک نازنین کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنی خوابگاہ میں کسی اجنبی کو دیکھا تو مارے خوف کے اس کی چیخ نکل گئی۔ ملزم جو طلائی زیورات کے باکس اور رقم کی گڈیاں سمیٹ کر وہاں سے فرار ہو رہا تھا، اس دل زور چیخ نے اسے بھگلا دیا۔ پیچھے پلٹ کر دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لہٰذا اس نے مال مسروقہ سمیت باہر کی سمت دوڑ لگا دی۔ مقتولہ کی چیخ و پکار سن کر اس کا شوہر سحر بخاری بیڈ روم کی جانب لپکا۔ ان لمحات میں ملزم بیڈ روم سے نکل رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نگاہیں ملی اور اسی ایک لمحے میں سحر بخاری نے ملزم کو پہچان لیا۔ ان کے ہاتھوں میں زیورات کے باکس اور رقم کی گڈیاں دیکھ کر اسے صورتحال کو سمجھنے میں کسی دقت کا سامنا نہیں ہوا۔ وہ جان گیا موٹر مکینک اس کے بنگلے میں نقب لگا کر فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ نازنین کی وحشت زدہ چیخ نے اسے مزید تشویش میں مبتلا کر دیا تھا، لہٰذا وہ میکانکی انداز میں ملزم پر جھپٹ پڑا۔ سحر بخاری نے ملزم کو پکڑنے کی کوشش کی تھی، مگر ملزم اس سے زیادہ پھرتیلا ثابت ہوا۔ تاہم اس کوشش میں سحر بخاری کو ادھوری کامیابی حاصل ہوئی۔ وہ ملزم کو گرفت میں تو نہ لا سکا مگر اس کے چھپٹنے نے کام کر دکھایا۔ زیورات والے باکس اس کے ہاتھ سے نکل کر ادھر ادھر بکھر گئے۔ سحر بخاری نے ملزم کو روکنے اور دبوچنے کی ایک اور کوشش کی۔ وہ کسی چیتے کی مانند اس پر جھپٹا۔ یہ جست بیکار ثابت ہوئی۔ ملزم تو اس کے ہاتھ نہ آ سکا مگر وہ منہ کے بل فرش پر آ رہا۔ ملزم نے اس صورتحال سے بکھلا کر ریوالور نکال لیا۔ وہ یہ جان گیا تھا کہ سحر بخاری نے اسے پہچان لیا ہے۔ اگر وہ رقم لے کر وہاں سے فرار بھی ہو جاتا ہے تو اس کا بچنا ممکن نہیں تھا۔ سحر بخاری کی نشاندہی پر جلد یا بدیر اسے گرفتار کر لیا جاتا۔ اس کا تحفظ اسی میں تھا کہ وہ سحر بخاری کو قتل کر دے۔ چنانچہ اس نے پلٹ کر سحر بخاری پر فائر کر دیا۔ اس دوران میں جست لگاتے ہوئے سحر بخاری زمین بوس ہو چکا تھا، لہٰذا ریوالور سے چلنے والی گولی نے اس کا تو کچھ نہ بگاڑا مگر نازنین کی زندگی کو چاٹ گئی۔ وہ بیڈ روم کے اندر دروازے کے پاس کھڑی یہ چینا چپٹی دیکھ رہی تھی۔ ملزم کا نشانہ خطا ہوا تو گولی سحر بخاری کی بجائے نازنین کو جا لگی۔ گولی اس کی کھوپڑی کو توڑتے ہوئے نکل گئی، لہٰذا وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئی۔ استغاثہ کی طویل ترین رپورٹ میرے موکل کے بیان سے لگا نہیں کھاتی تھی۔ ملزم شاکر نے پولیس کو بھی وہی بیان دیا تھا جو حقائق اس نے مجھے بتائے تھے۔ استغاثہ نے سحر بخاری کے تعاون سے کہانی کے آخری باب میں بڑی خطرناک رنگ آمیزی کر کے اس کے انجام کو بدل ڈالا تھا۔ اب مجھے صورتحال کی حقیقت کو منظر عام پر لانا تھا۔ میں نے اس سلسلے میں ضروری تیاری کر لی تھی۔ اب ذرا پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا ذکر بھی ہو جائے۔ اس رپورٹ کے مطابق مقتولہ نازنین کی موت 11 جنوری کی رات 11 اور 12 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ موت کا سبب وہ گولی بنی تھی جو اس کی کھوپڑی میں عقب سے گھس کر پیشانی سے باہر نکل گئی تھی۔ گولی لگنے اور اسے موت کی آغوش میں جانے کے درمیان چند سیکنڈ کا فاصلہ حائل تھا، یعنی اس کی موت فوراً ہی واقع ہو گئی تھی۔ جج کی آمد سے پہلے میں نے استغاثہ، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور دیگر ضروری کاغذات کی کاپیاں حاصل کر لیں، جن میں فنگر پرنٹس کی رپورٹس بھی شامل تھیں۔ اس روز میں ذرا جلدی عدالت میں پہنچ گیا تھا، لہٰذا مجھے ان کاغذات کے مطالعے کے لیے اچھا خاصا وقت مل گیا تھا۔ جج کرسی انصاف پر آ کر بیٹھا تو میں نے اپنے وکالت نامے کے ساتھ ہی ملزم کی درخواست ضمانت بھی پیش کر دی۔ قتل کے ملزم کی ضمانت بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ اگر استغاثہ انتہائی بوگس اور کمزور ہو تو دوسری بات ہے۔ میرے موکل کے خلاف بڑا مضبوط کیس بنایا گیا تھا، چنانچہ مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ جج نے آئندہ پیشی کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔
ملزم شاکر کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ اس کارروائی نے ملزم کی بیوی پروین کو خاصا افسردہ کر دیا۔ میں عدالت کے کمرے سے باہر نکلا تو وہ میرے قریب آ گئی۔ حسب معمول فاروق بھی اس کے ساتھ تھا، تاہم ایرم کو آج وہ گھر چھوڑ آئی تھی۔ وکیل صاحب، آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا، وہ شاکی لہجے میں بولی۔ کیا کیس ختم ہو گیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے نرم لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ پروین بی بی، آج اس کیس کا پہلا دن تھا، یعنی میرا کام آج سے شروع ہوا تھا، اور آپ پہلے ہی مرحلے میں اتنی مایوس ہو گئی ہیں۔ میں اس کیس میں کیا کرتا ہوں یہ تو آگے چل کر ہی پتہ چلے گا۔ بھابھی، آپ حوصلہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، فاروق نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ بیگ صاحب ماشاءاللہ بہت تجربہ کار وکیل ہیں۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ شاکر کا کیس لڑنے پر تیار ہو گئے۔ شاکر بے گناہ ہے، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ وہ بہت جلد بری ہو جائے گا۔ فاروق آج خاصا چمکا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ میری طرف آنے کے لیے لگتا تھا وہ گھس گھس کر نہایا ہے۔ لباس بھی اس نے اجلا پہن رکھا تھا۔ اس نے کوشش کی تھی کہ میں کوئی ناگوار بو محسوس نہ کروں۔ آج واقعی مجھے اس کے قریب سے وہ مخصوص ناگوار بو محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن چونکہ اس کی شخصیت کے حوالے سے مذکورہ بو میری یادداشت میں محفوظ ہو چکی تھی، لہٰذا کچھ احساس بہرحال مجھے ہو رہا تھا۔ یہ میرے احساسات کا عین فطری رد عمل تھا۔ پروین نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، وکیل صاحب، وہ لوگ شاکر کو اپنے ساتھ جیل لے گئے ہیں، وہاں تو اس پر بہت زیادہ ظلم کیا جائے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں نے کہا، وہ تھانے کی بنسبت وہاں آرام سے رہے گا۔ اگر اس کے ساتھ کوئی تھوڑی بہت سختی روا رکھی بھی گئی تو وہ تھانے والے سلوک کے پہاڑ کے سامنے رائی سے زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہوگی۔ میری اس تسلی تشفی سے وہ خاصی مطمئن نظر آنے لگی۔ میں گزشتہ چند روز کے دوران صحیح بخاری کے بارے میں اچھی خاصی معلومات حاصل کر چکا تھا۔ ان معلومات کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ فاروق ہی تھا۔ وہ اپنے درینہ دوست کی خاطر جی جان سے محنت کر رہا تھا، جس کے نتیجے میں صحیح بخاری کی زندگی کے کئی پہلو کھل کر میرے سامنے آ گئے تھے۔ وہ شام کے ایک معروف اخبار میں کالم نویسی کے ساتھ ساتھ ٹی وی کے لیے بھی کام کرتا تھا۔ اس کے لکھے ہوئے چھوٹے موٹے 2-3 ڈرامے اور دیگر پروگرام ٹیلی کاسٹ ہو چکے تھے۔ اس نے بچوں کے لیے چند دلچسپ کھیل بھی لکھے، جنہوں نے بے حد مقبولیت بھی حاصل ہوئی۔ گویا وہ شوبز اور صحافت سے بیک وقت منسلک تھا۔ ملزم شاکر نے مجھے بتایا تھا کہ وقوع کی شام اس نے سحر بخاری کی گاڑی میں ایک حسین و جمیل عورت کو بڑے رازدارانہ انداز میں سحر بخاری سے باتیں کرتے دیکھا تھا۔ مجھے یقین تھا اس عورت کا تعلق بھی شوبز سے ہی ہوگا۔ اب میں فاروق کے ذریعے مذکورہ عورت کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ آئندہ پیشی میں لگ بھگ 10 دن کا وقفہ تھا۔ یہ وقت مجھے کیش کرنا تھا۔ میں نے اس سے کہا، فاروق، آج شام تم میرے دفتر آ جاؤ، مجھے تم سے چند ضروری باتیں کرنی ہیں۔ وہ بے اختیار پروین کی جانب دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، انہیں ساتھ لانے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ میں انہیں رخصت کر کے اپنی گاڑی کی سمت بڑھ گیا۔ اس روز حسب وعدہ فاروق دفتر میں مجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ میں نے 10 منٹ تک اس سے ملاقات کی اور ضروری ہدایات دے کر رخصت کر دیا۔ فاروق خاصا چلتا پرزا قسم کا شخص ثابت ہوا۔ آئندہ پیشی سے قبل ہی اس نے میری مطلوبہ معلومات حاصل کر لی۔ ان میں بعض بہت ہی اہم باتیں تھیں جو میرے موکل کو بے گناہ ثابت کرنے کا مؤثر ذریعہ ثابت ہو سکتی تھی۔ ان مفید نکات کا ذکر عدالتی کارروائی کے دوران مناسب مواقع پر ہوگا۔ اگلی پیشی پر عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ اس روز عدالت کے کمرے میں نسبتاً زیادہ رش تھا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ میرے پڑھائے ہوئے سبق کے مطابق ملزم شاکر نے صحت جرم سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملزم کا حلفیہ بیان عدالت کے ریکارڈ میں لایا گیا۔ اس بیان میں وہ تمام باتیں شامل تھیں جو میرے موکل نے مجھے بتائی تھیں۔ اسی سے ملتا جلتا بیان اس نے پولیس کو بھی دیا تھا۔ ملزم کا بیان ریکارڈ ہو چکا تھا تو وکیل استغاثہ جرح کے لیے اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور ملزم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے استفسار کیا، مسٹر شاکر، کیا تم معزز عدالت کو بتاؤ گے کہ مقتول کے گھر میں کی جانے والی چوری کا نمبر کیا تھا؟
وکیل استغاثہ نے چھوٹتے ہی بڑا ٹیڑھا سوال کر دیا تھا۔ عدالت کے کمرے میں ملزم کی حیثیت سب سے زیادہ قابل رحم ہوتی ہے۔ حلفیہ بیان کے بعد اسے کچھ کہنے، کوئی اعتراض اٹھانے کا حق نہیں ہوتا۔ اسے وکیل استغاثہ اور دیگر لوگوں کے استفسارات کے جوابات دینا ہوتے ہیں، اور وہ بھی نہایت ہی صبر و سکون کے ساتھ۔ اس کا مشتعل ہونا بجائے خود اس کے حق میں نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ ملزم کی حیثیت سے سر جھکائے کٹہرے میں کھڑے رہنے اور نہایت ہی سنجیدگی سے وکیل خلاف کی جرح کا مقابلہ کرنا بالآخر اسے فتح کے قریب لے جاتا ہے، کیونکہ دوسرے اینڈ پر اس کا وکیل دھواں دار انداز میں اسٹروک کھیل رہا ہوتا ہے۔ ملزم شاکر نے میری ہدایات کو ذہن میں رکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، میں کوئی عادی چور نہیں ہوں جناب، بس یہ غلطی ہو گئی۔